مریم وسیم کو سننے والے دوستو السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں عشق کاف کا 11واں حصہ۔ وہ کرتا بھی کیا، اس نے اپنے حساب میں کوئی غلطی کی تھی نہ وقت ضائع کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اس نے ڈاکٹر ہاشمی کے ساتھ اپنے طور پر کی ہوئی کمٹمنٹ نبھانے کے لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنا رزلٹ آنے تک وہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ جب اس کا رزلٹ نکلا تو اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اس نے سب سے پہلے انہیں یہ خوشخبری سنانی چاہی، مگر ساتھ ہی اس خیال سے کہ اس اچھی خبر کے بعد وہ انہیں صفیہ کے رشتے کے لیے اس کے گھر جانے کو کہے گا۔ وسیلہ خاتون سے پوچھ لینا مناسب سمجھا، اسے بظاہر اپنے لیے انکار کی کوئی وجہ نظر نہ آ رہی تھی، پھر بھی وہ ان کا اندھیرا لے لینا چاہتا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا ہی نہ ہو۔ اس کی یہ احتیاط ایک طرف اگر اس کے لیے زندگی بھر کے زخم کا پیغام لے کر آئی تو دوسری طرف باپ سے اس بارے میں بات کر کے جو شرمندگی اس کے حصے میں آنے والی تھی اس سے بچ گیا۔ سب باتیں اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو دھڑکنا ہی بھولتا جا رہا تھا۔ صفیہ کا خیال اب اس کے لیے شجر ممنوع تھا، مگر وہ اس کے خیال سے دامن چھڑاتا تو کیسے؟ اس کی راتیں بے خواب ہو گئی، دن بے رونق ہو گئے، وقت ایک ایک لمحہ ٹھیس بنتا چلا گیا۔ سانس لیتا تو آہ نکلتی، آنکھیں اٹھاتا تو ہر طرف اس دشمن جان کی تصویر نظر آتی جو کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ وہ اکیلا ہی اس آگ میں جلتا رہا تھا۔ اس نے صفیہ کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ایک پل میں جھانکا، کسی جگہ اسے صفیہ کی جانب سے کوئی ہمت افزائی کا اشارہ نہ ملا، کہیں اس کی نظروں سے جھلکنے والا کوئی پیغام نہ تھا۔ وہ کسی وہم کے سہارے زندگی میں اس کے تصور کو جینے کا بہانہ مان لیتا۔ اگر یہ عشق تھا تو یک طرفہ تھا، اگر یہ محبت تھی تو صرف اس کی طرف سے تھی، اگر یہ پیار تھا تو اس میں صفیہ کی رضا کہیں نہیں تھی۔ آہیں آنسو پچھتاوا یہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ صفیہ کا خیال آتا تو آہ ہونٹوں پر مچل آ جاتی، اس کے طاہر کا ہو جانے کے بارے میں سوچتا تو آنسو دل کا دامن بھگو دیتے، اپنی طرف سے کی گئی دیر پچھتاوا بن کر دل مسل ڈالتی تو وہ تڑپ تڑپ جاتا۔ بڑی کوشش کی کہ کسی طرح خود کو سنبھال لے، مگر عشق میں ناکامی کا داغ ایسی آسانی سے دھل جانے والی چیز تو نہیں ہے۔ یہ ناسور تو ایسا تھا جو اندر کی جانب رستا تھا، اس کا سارا راز ہر سوچوں اور خیالوں میں اترتا اور وہیں پڑا جاتا۔ وہ چند ہفتوں ہی میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ ایک دن فلیٹ کے پتے پر ایک خط آیا، کھولا تو یونیورسٹی کی طرف سے انویٹیشن تھا۔ یونیورسٹی والوں نے کامیاب طلباء کے اعزاز میں ایک فنکشن ارینج کیا تھا جس میں انہیں ڈگریاں دی جانے والی تھیں۔ تب اسے خیال آیا کہ اس نے ابھی تک باپ کو اپنی کامیابی کی اطلاع ہی نہیں دی۔ خود کو سنبھالا کہ باپ کہیں اس کی آواز اور لہجے سے اس کے دکھ کا بھید نہ جان لے۔ پھر اسے فون کیا۔ ڈاکٹر ہاشمی نے اس کی آواز سن کر بے تابی سے پوچھا کہ اتنے دن تک رابطہ کیوں نہیں کیا؟ بتایا کہ وہ اسے وقفے وقفے سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، مگر اس کا موبائل نہ مل رہا تھا۔ سرمد نے بہانہ کیا کہ موبائل خراب تھا اور وہ رزلٹ آنے پر ہی انہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر رابطہ نہیں کیا۔ وہ اس کی کامیابی کا سن کر پھولے نہ سمائے۔ اس وقت سرمد کو پتہ چلا کہ وہ پاکستان میں نہیں عرض حجاز پر ہے۔ تقسیم اسناد کی ترکیب میں شرکت کے لیے وہ عین وقت پر گیا اور ڈگری وصول کر کے نکل آیا۔ ریحا نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ لوٹ آیا۔ اب اس کا لندن میں کوئی کام نہ تھا۔ اہم امور نپٹانے میں زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ لگ جاتا۔ اس کے بعد وہ وطن جا سکتا تھا، مگر وہاں نہ جانے کے بارے میں اپنا فیصلہ وسیلہ خاتون کو سنا چکا تھا۔ ویسے بھی وہ وہاں جا کر کیا کرتا؟ خود پر قابو نہ رکھ پاتا تو معمولی سی حرکت صفیہ کے وبال جان بن سکتی تھی۔ اس نے عزم کر لیا کہ کبھی پاکستان نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر ہاشمی کو کسی طرح سمجھایا جاتا، اس بات کو اس نے آنے والے وقت پر چھوڑ دیا۔ 15 دن پہلے آخری بار اس کی بات ڈاکٹر ہاشمی سے ہوئی۔ ان کا ارادہ ابھی مزید مدینہ شریف میں رکنے کا تھا۔ 3 مہینے کا وقت پورا کیے بغیر وہ واپس پاکستان جانا چاہتے ہی نہیں تھے۔ بیگم صاحبہ اب پہلی بار وہ سوچ میں پڑ گیا۔ 15 دن بعد جب ڈاکٹر ہاشمی کا عرض حجاز پر قیام ختم ہو جاتا تو وہ لازماً واپس چلے جاتے۔ پھر وہ لندن میں مزید رکنے کا کیا بہانہ کرتا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا۔ ایک طرف صفیہ سے دور رہنے کا ارادہ اور دوسری طرف تنہائی کا مارا باپ جو اس کے لیے گن گن کر دن گزار رہا تھا۔ اس شام ریحا اس سے ملنے آئی۔ دونوں کتنی ہی دیر چپ چاپ بیٹھے رہے۔ وہ اس کی طرف بہت دکھی انداز میں دیکھتی رہی۔
سرمد خاموشی طویل ہو گئی تو ریحا نے لب کھولے۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ اس نے بجھی بجھی نظروں سے اس کے ملیح چہرے کو دیکھا۔ مجھے تمہاری نجی معاملے میں دخل تو دینا نہیں چاہیے، لیکن اس نے ابھی تک بڑا اچھا وقت گزارا ہے۔ تم اسے دوستی کہہ لو، مگر میں یہ کہنے میں کوئی بیک نہیں رکھتی کہ میں تم میں انٹرسٹڈ تھی۔ ہاں، چونکو مت۔ ریحا نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اس لیے میں اب تک تمہارے لیے خوار ہو رہی ہوں۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر میں ڈھیٹ بن کر تمہارے ارد گرد منڈلاتی رہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم دونوں کا مذہب جدا ہے، کلچر جدا ہے، رہن سہن جدا ہے۔ میں اس آس پر تمہیں میل کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ تم لندن کے آزاد ماحول میں پلے بڑھے ہو، ہم کسی نہ کسی کمپرومائز پر پہنچ کر ایک ہو جائیں گے۔ تمہاری ایک دم بدل جانے کی کیفیت نے مجھے تم سے قریب رکھا۔ جب میں نے پوری طرح جان لیا کہ ہماری یونیورسٹی کے یا باہر کی کسی لڑکی میں تم کہ شاید میری دوری انٹرسٹڈ نہیں ہو، مگر تمہارے گرزا رویے نے مجھے بدل کر رکھ دیا، تو میں کچھ دنوں کے لیے تم سے دور چلی گئی، یہ سوچ کر کہ شاید میری دوری تمہیں میرے ہونے کا احساس دلائے اور تم مجھ سے ملنا چاہو۔ مگر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ یہ میری بھول تھی، تم آج بھی ویسے ہی ہو جیسے چند ماہ پہلے پتھر ہو گئے۔ بہرحال اس نے اپنے بال جھٹکے سے چہرے سے ہٹائے اور اس کی حیران آنکھوں میں جھانک کر کہا، آج میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا تمہاری یہ حالت کسی لڑکی کی وجہ سے ہے؟ سرمد نے اس سے نظریں چرا لی، اس کے لب کانپے اور سر جھک گیا۔ خاموش مت رہو سرمد۔ وہ اٹھی اور اس کے سامنے قالین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے ولہانہ دیکھنے لگی۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے اقرار سے مجھے دکھ ہوگا، مگر اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ سرمد کہ میں حقیقت جان لوں، تاکہ مجھے یہ پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے تم سے اصل بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بولو سرمد۔ ویسے بھی جب تک تم اپنا دکھ کسی کو بتاؤ گے نہیں، تمہارے غم کا مرداوا نہ ہوگا۔ یہی سوچ کر بولو سرمد کہ شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ بے اختیار سرمد کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور ریحا کے ہاتھوں پر گرے۔ سرمد بے چین ہو کر ریحا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا، جس پر کئی دنوں کی بڑھی ہوئی شیو نے آہستگی اور کنڈھو دی۔ میں کیا بولوں ریحا؟ وہ یوں رو دیا جیسے اسے اب تک ریحا ہی کے کندھے کا انتظار تھا۔ ریحا اٹھی اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ سرمد نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور اس کی گود میں سر رکھ کر بلکنے لگا۔ ریحا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی اور اسے آنسو پینے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ جی بھر کر رو لیا تو سرمد کا من ہلکا ہو گیا۔ ریحا نے اس کا منہ ہاتھوں دھولایا، اصرار کر کے شیو کرائی، کپڑے بدلوائے اور اپنی ننھی سی ڈریس میں اسے ہال پارک میں لے گئی۔ شام ہونے کو تھی۔ آمنے سامنے گھاس کے فرش پر بیٹھے جب چند منٹ سکوت کے عالم میں گزر گئے تو ریحا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر سہلاتے ہوئے کہا، ہاں تو سرمد جی، اب کھل جائیے، ذرا بتائیے تو کہ وہ کون ماوش ہے جس نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ ڈاکہ؟ سرمد نے نظریں اٹھائی اور مسکراتی ہوئے ریحا کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بھی ابھری، پھر یہ مسکراہٹ ایک سرد آہ میں بدل گئی۔ وہ مجھ سے ٹیوشن پڑھا کرتی تھی ریحا، ہولے ہولے اس نے کہنا شروع کیا۔ ریحا سنتی رہی اور جب سرمد نے بات ختم کی تو ریحا کو اداسی پوری طرح گرفت میں لے چکی تھی۔ سرمد خاموش ہو گیا۔ ریحا سر جھکائے تنکے توڑ رہی تھی، لگا جیسے اسے سرمد کی بات ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تب ہوا کہ ایک سرد جھونکے نے انہیں کپکپا کر رکھ دیا۔ ریحا سر اٹھایا، شام اتر آئی تھی، پرندے چرندے گھر جا چکے تھے، پارک سے لوگ رخصت ہو رہے تھے۔ تمہارا اداس ہونا سمجھ میں آتا ہے سرمد۔ ریحا نے ایک گہرا سانس لیا۔ واقعی بات ہی ایسی ہے، انسان اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، جیسے کہ تم، مگر اب کیا؟ ساری زندگی تمہارا اداس ہونا سمجھ میں آتا ہے سرمد۔ ریحا نے ایک گہرا سانس لیا۔ واقعی بات ہی ایسی ہے کہ انسان اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، مگر اب کیا؟ ساری زندگی تو دکھ کی چادر اوڑھ کر نہیں گزاری جا سکتی ہے۔ ریحا پہلی بار سرمد کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ بکھری۔ آج سے پہلے مجھے بھی یہ زندگی بوجھل لگتی تھی، سانس جیسے سینے میں آرا بن کر چلتا ہے،
چاہتا تھا کہ جیسے تیسے یہ جینا ختم کر کے دنیا سے چل دوں، مگر اس نے بڑی محبت سے ریحا کا ہاتھ تھام لیا۔ آج تمہارے کندھے پر سر رکھ کر رو لیا ہے تو لگتا ہے سانس لینا آسان ہو گیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان مرتے دم تک یاد رکھوں گا ریحا۔ تم نے میرا من دھو کر سارا غبار اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ اب صفیہ کا دکھ نہیں رہا، ایک نشہ بن گیا ہے۔ اس کی یاد اب نشیطر نہیں چبھتی، ٹھیس بن کر درد جگاتی ہے۔ اس درد میں ایک لذت ہے ریحا، میں نے ایسی لذت کبھی محسوس ہی نہیں کی جس سے آج گزر رہا ہوں۔ یاد ایسی مست بھی ہوتی ہے، مجھے اس سے تم نے آشنا کیا۔ یہ غم کا مزہ تمہاری دین ہے۔ صفیہ کے ساتھ تمہاری یاد جڑ گئی ہے ریحا، اب اسے میں چاہوں بھی تو الگ نہیں کر سکتا۔ میں ایسی گہری اور مشکل باتیں نہ کر سکتی ہوں، نہ سوچ سکتی ہوں سرمد، ریحا نے مسکرا کر کہا۔ بس یہ جان کر خوش ہوں کہ اب تم زندگی کی طرف لوٹ رہے ہو۔ ساری بات سمجھ کر ایک امید کی جوت دل میں جگا لی ہے میں نے کہ شاید ایک دن تم میرے پاس آ جاؤ اور کہو کہ ریحا مجھے اپنی باہوں میں لے لو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اوہ مل کر ایک آشیانہ بنائیں، جس میں بس سرمد نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ مجھ سے کوئی وعدہ نہ لینا ریحا، اگر تم میرا نصیب ہو تو اسے ضرور ہوگا، اور اگر میں تمہارا حصہ نہیں ہوں تو آرزو کا پودا پالنے سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، جانتی ہوں۔ ریحا نے اپنے ہاتھ واپس کھینچا اور چوم لیا۔ تمہارا یہ بوسہ میرے لیے کافی ہے، تمہارا یہ لمس میری تنہا تمنا کے پودے کو سینچتا رہے گا سرمد۔ میں جب تک میں ممکن ہو سکا تمہارا انتظار ضرور کروں گی، زندگی کے آخری سانس تک انتظار کا وعدہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ ماں باپ کی نافرمان نہیں ہوں میں، تاہم کوشش کروں گی کہ اس وقت تک کسی کی سیج نہ سجاؤں جب تک تمہاری طرف سے نا امیدی کی خزاں کا جھونکا میرے یقین کے گلشن میں نہ در آئے۔ ایک عجیب سے وعدے اور امید کے دیپ دلوں میں جلا کر دونوں اٹھے اور چل پڑے۔ اس فلیٹ پر چھوڑ کر ریحا نے باہر ہی سے رخصت چاہی تو سرمد کو پتہ چلا کہ وہ اگلے دن واپس انڈیا جا رہی ہے۔ کبھی لوٹنا چاہو تو بڑا سیدھا سا پتہ ہے سرمد، سرینگ میں جموں کشمیر روڈ پر کوٹھی نمبر 3 میرا گھر ہے۔ میرا موبائل نمبر تمہیں ازبر ہے، کوشش کرنا کہ یہ سیٹ تم بھی کبھی نہ بدلو۔ جس کا نمبر میرے پاس ہے اس پر میں اکثر تمہیں تنگ کرتی رہوں گی۔ واپس جا کر کیا کرو گی؟ سرمد نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ سب سے پہلے ماں سیتا کے مندر جاؤں گی، ان سے تمہیں مانگوں گی۔ فقط کا دکھ وہ خوب سمجھتی ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر تم میرے نصیب میں نہیں بھی ہو تو میرا نصیب بدل دیں گی، تمہیں ضرور میرے دامن میں ڈال دیں گی، اور جب تک ایسا ہو نہیں جاتا تب تک مجھے سکون اور سکھ نہیں ملے گا۔ ریحا اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا، آنکھوں سے مس کیا اور اس کی جانب دیکھے بغیر گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ شاید اس میں جاتے ہوئے سرمد کو چھوڑ جانے کے احساس سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہ تھی۔ ریحا چلی گئی مگر وہ اپنی جگہ بت بن کر کھڑا تھا، اس کے دماغ میں بگولے سے چکرا رہے تھے، کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی۔ کیا کہہ گئی تھی ریحا؟ اس کا ایک بت پر کیسا پختہ یقین تھا، اسے کیسا اعتماد تھا کہ ایک پتھر پر کہ وہ اس کا مقدر بدل دے گا، اسے سکون و اطمینان بخش دے گا، ہونی کو انہونی کر دے گا۔ یہ ایک باطل مفروضے پر قائم مذہب نما ڈھکوسلے پر یقین رکھنے والی ریحا کا حال تھا، اور وہ خود جو ایک آفاقی ازلی ابدی سچ کی حامل دین کا پیروکار تھا جس کا ایمان اکلوتے اور واحد اللہ پر تھا۔ اس کی سوچ اپنے معبود کی طرف گئی ہی تھی کہ جو اسے سب کچھ دے سکتا تھا، انہونی کو ہونی کر سکتا تھا، سکون اور سکھ کے لیے جس کی طرح روائج کر لینا ہی کافی تھا۔ وہ اس کے بارے میں اب تک غفلت کا شکار تھا۔ ندامت سے اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، جسم میں شرمندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صفیہ تو اب اس کی نہ ہو سکتی تھی، مگر اس نے اپنے خالق سے اس زخم کا طریقہ مانگ ہی لیا تھا۔ تنہائی اوڑھ لی تھی، اداسی پہن لی تھی، نا امیدی کے رستے پر تھکے تھکے قدم اٹھاتا ہوا وہ زندگی کا لاش گھسیٹ رہا تھا۔ بھول گیا تھا کہ ہر غم، ہر دکھ، ہر زخم کا مداوا جس کے پاس ہے وہ اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اس کے پکار لینے کا ہر آن منتظر ہے۔ ایک بت پرست نے اپنے دو فکروں سے اسے ملامت کر دیا تھا۔ گرتا پڑتا وہ فلیٹ میں پہنچا اور قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر پڑا۔ کچھ نہ کہا، کچھ نہ بولا، بس روتا رہا، ہچکیاں لیتا رہا، سسکتا رہا۔ اس کے حضور ندامت کی سب سے اعلیٰ زبان آنسو ہے، اور آنسو اسے جس قدر پسند ہیں اس کے بارے میں آنسو بہانے والا سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ بگناہ جب جب پھوٹتے ہیں تب تک اس کے در میں بیش قیمت ہوتے جاتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے عمرہ کے لیے ویزا اپلائی کر دیا۔ اس کے اندر ایک اور ہی شمع روشن ہو گئی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا اڑ کر حرم جا پہنچے، اپنے آقا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جائے اور پھر لوٹ کر نہ آئے۔ اس سے شرم آتی تھی ریحا کے پتھر کے بے جان بھگونے کے بارے میں سوچ کر، اس بھگوان کے بارے میں سوچ کر جس کا ذکر کر کے ریحا نے اسے اس کے سچے خدا کی طرف رجوع کا ادراک دیا تھا۔ ریحا کا یہ دوسرا احسان اس کے لیے پہلے احسان سے بھی بڑا تھا۔ اس نے سرمد کی ذات پر کیا تھا۔ ڈاکٹر ہاشمی سے رخصت ہو کر وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہوٹل میں سامان رکھ کر حرم پہنچا تو اس کی حالت غیر ہو گئی، جسم سے جان نکل گئی، ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے۔ وہ گرتا پڑتا سین حرم میں داخل ہوا اور گر پڑا، اپنے رب کے گھر کے سامنے سجدے میں پڑا اور سسک پڑا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اس کا سر نہ اٹھا، جی نہ چاہتا تھا، پھر جیسے دل کو قرار سا آ گیا، سکون اس کا شانہ تھپکا کر تسلی دیتا ہوا جسم و جاں میں اتر گیا۔ آنسو خشک ہو گئے یا شاید ختم ہو گئے۔ اس نے سجدے سر اٹھایا، کعبہ اپنے اللہ کے پہلی اور آخری گھر پر نظر ڈالی۔ اسے لگا کعبہ اسے اپنی طرف بلا رہا ہے، بائیں پسارے اسے سینے سے لگانے کو اشارہ کر رہا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور عمرے کے رکعتین ادا کرنے لگا۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے جھکا تو ایک خیال برق کی طرح اس کے دل اور دماغ میں روشنی دے گیا۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ اس کے لیے حجر اسود کا بوسہ لینا مشکل ہو گیا۔ جس پتھر کو اس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لب و اطراف سے چوما تھا، وہ اسے کس ادب سے بوسہ دے، کس احترام سے ہونٹوں سے لگائے۔ لرزتے کانپتے ہوئے اس نے اس جتنی پتھر کو بوسہ دیا اور بادل ناخوشادہ پیچھے ہٹ گیا۔ طواف کرتے کرتے وہ جب بھی حجر اسود کے بوسے کے لیے رکا، اس کی یہی حالت ہوئی۔ وہ مکہ میں ارکان عمرہ سے فارغ ہو گیا، اب اسے مدینہ شریف جانا تھا۔ اپنے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہونا تھا۔ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی اس پر ایک کیف ساری طاری ہو گیا۔ رات گزارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ ساری رات وہ حرم میں نوافل پڑھتا رہا۔ اسے صبح شہر مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روانہ ہو جانا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس دوران نیند میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ صبح آخری بار حرم کا طواف کر کے جب وہ رخصت ہوا تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، دل سے خوشبو کا جھونکا نکلا اور حرم کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے محبوب اسے سکھی رکھنا، آمین کے لفظ کے ساتھ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حرم کو نگاہوں میں جذب کر لینا چاہا تو جدائی کا احساس، رخصت ہونے کا غم اس کی آنکھوں کو دھندلا گیا، مگر جانا تو تھا۔ اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھ کسی غلام کی طرح باندھ لیے اور قدم داہ ہونے کے لیے اٹھا دیا۔ بیگم صاحبہ کا فون آیا۔ دوسری طرف تو طاہر نے صفیہ سے واپسی کی تیاری کرنے کا کہہ دیا، وہ 2 دن بعد آ رہی تھی۔ طاہر جھجکتے ہوئے صفیہ نے کہنا چاہا، کہو نہ رک کیوں گئی؟ طاہر نے اسے باہوں میں لے لیا۔ واپسی سے پہلے ایک بار بابا شاہ مقیم کے مزار پر لے چلیں مجھے بھی۔ صفیہ نے اس کے سینے پر پیشانی ٹکا دی۔ تو پھر آج ہی چلو، صبح واپس جانا ہے، وقت نہیں ملے گا تو چلیے، میں تیار ہوں۔ وہ کھل اٹھی، کرایہ دینا پڑے گا جانے آنے کا۔ رشوت سے طاہر نے اسے ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ واپس آ کر اس نے ہاتھ چھڑایا اور شرما کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ طاہر ہنسا اور وضو کرنے چلا گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ بابا شاہ مقیم کے مزار پر تھے۔ درویش برگیدہ تلے دری بچھائے جیسے انہی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ سلام کر کے ادھر ہی آ جانا اللہ والیو، اس نے وہیں سے صدا لگائی۔ صفیہ نے خود کو چادر میں
خوب اچھی طرح ملحوف کر رکھا تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر درویش کی جانب نظر اٹھائی جو سر جھکائے ہولے ہولے جھوم رہا تھا۔ آ جاؤ، پہلے سلام کر لے۔ طاہر اسے لیے ہوئے بازار کی جانب چل پڑا۔ سادہ سے مزار کے اندر داخل ہوتے ہی صفیہ کی ایک عجیب سے سکون نے گھیر لیا۔ جتنی دیر وہ طاہر کے ساتھ اندر کھڑی دعا کرتی رہی، اس کا سارا جسم کسی نامعلوم احساس سے لرزیتا رہا۔ اس کپکپاہٹ میں ایک ایسا سرور تھا، ایک ایسی لذت تھی، ایک ایسی کیفیت تھی جسے وہ بیان نہ کر سکتی تھی۔ دعا کے بعد دونوں باہر آئے اور درویش کے پاس دری بچھا بیٹھے۔ طاہر نے اس سے مصافحہ کیا اور اس کے چہرے پر کچھ تلاش کرنے لگا۔ کوئی پیغام، کوئی سندیسہ؟ بیٹی آئی ہے؟ اس نے صفیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی بابا، صفیہ نے ادب سے جواب دیا۔ جیتی رہو، تمہارے سکھ کی دعا تو وہاں قبول ہوئی ہے جہاں… کہتے کہتے درویش خاموش ہو گیا۔ اس پگلے کا خیال رکھو۔ اس نے بات بدل دی۔ اپنی سی کوشش تو کرتی ہوں بابا۔ صفیہ نے آنکھ نہ اٹھائی۔ کوشش ہی فرض ہے پگلی، اس کے بعد تو سب اس کی مرضی پر ہے۔ درویش نے آسمان کی جانب دیکھا۔ اور کوشش کا پھل وہ ضرور دیتا ہے۔ صفیہ خاموش رہی۔ بابا، کل صبح ہم واپس جا رہے ہیں۔ طاہر نے پہلی بار زبان کھولی۔ خیر سے جاؤ اللہ والیو، خیر سے جاؤ، خیر سے رہو، وہ جھوم کر بولا۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا بابا؟ یاد ہے، یاد ہے۔ درویش نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ اتاولا نہ ہو، وقت آنے دے، وعدے سارے پورے ہوں گے اس کے حکم سے۔ پھر اس نے بات پڑی ایک کاغذ کی پٹائی اٹھائی اور صفیہ کی جانب بڑھا دی۔ یہ لے بیٹی، یہ بابا شاہ مقیم کا تبرک ہے، گھر جا کر دونوں چکھ لینا۔ جی بابا۔ صفیہ نے پٹایا لے کر پرس میں رکھ لی۔ بس اب جاؤ، اللہ کی پناہ، رسول کی امان۔ درویش نے دونوں ہاتھوں سے صفیہ کے سر پر پیار دیا، طاہر سے ہاتھ ملایا، اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا، دھیرے سے مسکرایا اور زور نوح بیٹھ رہا۔ طاہر اور صفیہ اٹھے، الٹے پاؤں دری سے اترے، جوتے پہنے اور ایک بار پھر اسے سرخم کر کے سلام کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ درویش آنکھیں بند کیے جھوم رہا تھا۔ طاہر نے گاڑی سٹارٹ کی تو درویش کے لبوں سے ایک مداح بھری تان نکلی۔ پہلو پکائیاں وے، پکیاں نہیں وے، آ چنو رول یار۔ وہ جھوم جھوم کر گاتا رہا۔ طاہر نے بڑی خوابناک نظروں سے صفیہ کی طرف دیکھا جو درویش کی تان میں گم، پلکیں بوندے اس کے شہانے سے لگی بیٹھی تھی۔ جسم میں پھر پریاں لیتے ہوئے سرور نے طاہر کو مست سا کر دیا۔ بے خودی کے عالم میں اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ ڈالا۔ نور پور کی حدود سے نکلنے تک درویش کی تان ان کا یوں پیچھا کرتی رہی جیسے انہیں رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ مہو سفر ہو۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر ہاشمی اور اعجاز کو طاہر، صفیہ، وسیلہ خاتون، نزدیکی رشتہ دار اور طاہر کے آفس کے لوگ چھوٹے موٹے جلوس کی شکل میں کوٹھی لے کر آئے۔ یہاں طاہر نے نیاز کا اہتمام کر رکھا تھا جس کا انتظام پروفیسر قمر عنبر کے سپرد تھا۔ عشاء کے قریب فراغت ہوئی۔ رشتہ داروں کے بعد ڈاکٹر ہاشمی اور وسیلہ خاتون رخصت ہو گئے تو پروفیسر قمر عنبر نے بھی اجازت لی۔ رات کے 8 بجے تھے جب صفیہ اور بیگم صاحبہ کے کمرے میں ان کے دائیں بائیں بستر پر آ بیٹھے۔ بڑے سے حیرانی کمبل میں تینوں کا چھوٹا سا خاندان سما گیا۔ پھر مکہ اور مدینہ، حرم اور حرم والے گنبد خضرا اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں شروع ہوئیں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ بیگم صاحبہ کا سارا اطمترک سادگی اور عاجزی میں بدل چکا تھا۔ شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر دوبارہ پرنم ہو جاتی۔ ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ واپس ہی نہ آتی، وہیں مٹ جاتی۔ دیوار غیر کلاک نے رات کے 11 بجانے کا اعلان کیا تو بیگم صاحبہ نے انہیں جا کر سونے کو کہا۔ بس بیٹی، اب تم لوگ بھی جا کر سو جاؤ، رات آدھی ہونے کو ہے اور صبح اٹھ کر نماز بھی پڑھا کرو۔ جی امی، صفیہ نے شرارت سے طاہر کی جانب دیکھا۔ میں تو پڑھتی ہوں، انہیں کہیے۔ طاہر، بیگم صاحبہ نے تسبیح تکیے تلے رکھتے ہوئے کہا، نماز پڑھا کرو بیٹا، اب تم بچے نہیں رہے۔ جی امی۔ اس نے چوری چوری صفیہ پر آنکھیں نکالیں۔ پھر دونوں انہیں سلام کر کے اپنے کمرے میں آ گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی صفیہ نے، طاہر نے اسے
چھپا لیا۔ نماز نہیں پڑھتا تو میں، ہے نا؟ ہاں تو اور کیا؟ وہ اس کی باہوں میں مچلی۔ روز کہتی ہوں آپ سے، آپ سنتے ہی نہیں۔ وجہ کا تو پتہ ہے نا تمہیں؟ کیوں نہیں پڑھتا میں؟ طاہر نے اس کے رخسار پر چٹکی لی۔ کیوں؟ کوئی وجہ نہیں، صرف آپ کی سستی ہے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ وجہ ہے صفو جان۔ طاہر نے اسے سینے پر ڈال لیا۔ نہ تم ساری رات جاگو نہ میری نماز رہ جایا کرے۔ کیا کیا؟ صفیہ نے پرزور احتجاج کیا۔ میں جگاتی ہوں یا آپ نہیں سونے دیتے؟ ایک ہی بات ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ بہرحال آج سے کوئی وجہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ صبح آپ وقت پر اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ وہ مچل کر اس کی گرفت سے نکل گئی۔ جیسے حکم سرکار۔ طاہر نے ہرمان لی۔ اب سونے کی اجازت ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، سو جائیے چپ چاپ۔ اس نے کمبل کھول کر طاہر پر پھیلایا۔ طاہر نے اسے شریر نظروں سے گھور کر دیکھا۔ صفیہ نے شرما کر رخ پھیر لیا۔ اب آ جاؤ ورنہ میں جاگتا رہوں گا، پھر صبح وقت پر نہیں اٹھوں گا اور نماز رہ جائے گی۔ بڑی معصومیت سے اس نے کہا تو صفیہ کی ہنسی نکل گئی۔ آہستہ سے وہ کمبل میں در آئی۔ مطلب کہ پورے پکے ہیں آپ؟ شش! طاہر نے اس کے لبوں پر مہر محبت ثبت کر دی۔ بات کرنے کا نہیں، سونے کا ہے بابا۔ اور ہاتھ بڑھا کر بیڈ سوئچ آف کر دیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں بیٹھ کر گنبد خضرا کو تکتے رہنا سرمد کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ وہ جب سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں آیا تھا، اس نے نماز اور درود کے علاوہ اور کسی شے کی طرف دھیان ہی نہ دیا تھا۔ ہوٹل میں کپڑے بدلنے یا غسل کے لیے جاتا، ورنہ اس کا سارا وقت وہیں گزرتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اس نے جو کیفیت پایا تھا، اس کا الفاظ اظہار لفظوں میں مکمل نہ ہوتا۔ دل کی دھڑکنیں زبان کے ساتھ صدا دیتی ہوئی درود شریف کے ورد میں شامل ہوتی رہتی۔ ایک مہک تھی جو اسے ہر طرف رخصاں محسوس ہوتی۔ ایک نور تھا جو ہر شے پر محیط نظر آتا۔ ایک سکون تھا جو اسے ہواؤں میں تیرتا ملتا۔ آنکھیں بند کرتا تو اجالے بکھر جاتے، پلکیں وہ اٹھاتا تو قوس فضا کے رنگ جھلک پڑتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تو نظریں اشک سے وضو کرنے لگتی۔ واپس جانے کا خیال آتا تو جگر میں ایک ٹھیس سی آنکھوں کھول لیتی۔ مگر ہر ایک کیفیت میں مزہ تھا، ایک لذت تھی۔ درد بھی اٹھتا تو سرور آ جاتا۔ آخری دن تھا جب وہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہید درود سلام پیش کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر وہ کھڑا تھا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اس کے آنسو تھم ہی نہ رہے تھے۔ ہچکی بندھ گئی تو وہ کھڑا نہ رہ سکا۔ آہستہ سے وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا مانگوں؟ کوئی طلب ہی نہیں رہی آپ کے در پر آ کر۔ اب اور کیا چاہوں؟ کس کے لیے چاہوں اور کس کے لیے؟ الفاظ پر ایک دم اس کے تصور میں ایک چہرہ ابھرا۔ ہاں، اس کے لیے سکھ عطا کیجیے۔ دل سے ایک بار پھر مہک نکلی۔ اپنے لیے بھی تو کچھ مانگ لے بیٹے پگلے۔ ایک سرگوشی نے اسے چونک دیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، جس کی صدا تھی وہ کہیں نظر نہ آیا۔ لوگ اس سے دور دور تھے۔ اس در پر آ کر کچھ نہ مانگنا بد نصیبی ہے۔ کچھ مانگ لے، کچھ مانگ لے۔ کوئی اسے اکسا رہا تھا، اسے سمجھ رہا تھا، مگر کون؟ اس نے بار بار تلاش کیا، کوئی دکھائی نہ دیا۔ تھک کر اس نے سر جھکا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ کیا مانگوں؟ اب وہ خود سے سوال کر رہا تھا، کیا مانگوں؟ کیا مانگوں؟ اس کا رواں رواں پکار رہا تھا۔ پھر جیسے یہ سوال جواب میں بدل گیا۔ اسے اپنی زبان پر اختیار نہ رہا، اپنی طلب پر اختیار نہ رہا، اپنے آپ پر اختیار نہ رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خم ہوں، ناکام ہوں، مجھے وہ دیجیے، وہ عطا کیجیے جو مجھے کامیاب کر دے۔ ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی جیسے اس کی زبان پر تالا لگ گیا، اس کا سارا جسم ہلکا ہو گیا، ہوا سے بھی ہلکا، وہ بے وزن ہو گیا۔ اس نے بات ان کی مرضی پہ چھوڑ دی تھی، جنہیں اللہ نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا اور لوح قلم پر
تصرف عطا کیا۔ مانگنے سے لوگ من کی مرادیں پاتے ہیں، بن مانگے اپنی مرضی سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عطا کر دے کون جان سکتا ہے۔ سرمد نے نفع کا سودا کر لیا تھا، اسے نفع کا سودا جس کے لیے اس کے پلے صرف اور صرف عشق کا زار تھا، عشق جس سے اس کا ازلی ابدی تعلق ظاہر ہو چکا تھا، عشق جس سے اسے ہجر فراق کی بھٹی میں تپا کر کندن بنانے کی ٹھان لی تھی، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے بوسے سے لیتا ہوا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوا، چوکھٹ کو چوم کر دل کو تسلی دی، حدود مدینہ سے نکلنے سے پہلے خاک مدینہ پر سجدہ کیا، اسے ہونٹوں اور ماتھے سے لگایا، پھر مٹھی بھر یہ پاکیزہ مٹی ایک رومال میں باندھ کر اپنی اوپر کی جیب میں رکھ لی۔ اس کے لیے یہ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ ہوٹل کے کمرے سے اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر اس نے سفری بیگ میں ڈالا اور چیک آؤٹ کے لیے کاؤنٹر پر چلا آیا۔ ٹیکسی نے اسے جدہ ایئرپورٹ کے باہر اتارا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اچانک وہ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے رک گیا۔ کہاں جا رہا تھا وہ اس سے خود سے سوال کیا۔ اس کی لندن واپسی کی ٹکٹ کنفرم تھی، مگر اس نے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عمرہ کے بعد لندن نہیں جائے گا، پاکستان آئے گا۔ سوچوں نے اس پر یلغار کر دی، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ کیا کرے۔ پاکستان جانا تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا اور لندن جانے کا راستہ اس نے ڈاکٹر ہاشمی سے وعدے کی صورت میں بند کر لیا تھا۔ وہ خیالوں میں ڈوبا ہوا ایئرپورٹ میں داخل ہوا اور پتھر کے ایک بینچ پر بیٹھ کر آنکھیں موند لیں۔ اس کی پشت پر دوسری جانب اس بینچ پر دو نوجوان بیٹھے سرگوشی کر رہے تھے۔ انہوں نے سرمد کو بیٹھتے دیکھا تو خاموش ہو گئے، چند لمحے سر جھکائے رہے، پھر انہوں نے آہستہ سے گردن گھما کر سرمد کی طرف دیکھا جو نیا مفہوم سے بے خبر اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ چند لمحے اس کا جائزہ لیتے رہے کہ بعد اس نوجوان نے جس کی عمر 22-23 سال سے زیادہ نہ تھی، اسے 25-26 سالہ ساتھی کی طرف دیکھا جو اس عرصے میں وہاں موجود باقی تمام نشستوں کا جائزہ لے چکا تھا۔ کوئی بھی جگہ خالی نہ پا کر اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے نوجوان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سرمد کی طرف سے اطمینان دلایا۔ چند لمحوں کے بعد وہ پھر سرگوشی کرنے لگے۔ آج آخری دن ہے حسین، اگر آج بھی طلال نہ پہنچا تو ہم دونوں کو روانہ ہو جانا پڑے گا، مزید وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو حمزہ بھائی، مگر طلال اکیلا کیسے کمانڈر تک پہنچ پائے گا؟ چھوٹی عمر کے نوجوان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بھی میں دیکھیں گے، کل کے بعد ہمیں کمانڈر تک لے جانے والا شخص پھر 1 ماہ بعد مل پائے گا، اور یہ سارا عرصہ ہم سوائے دعائیں مانگنے کے اور کیسے گزاریں گے؟ حمزہ کی سرگوشی تیز ہو گئی۔ حسین نے کھنگوں سے ادھر ادھر دیکھا تو پھر پروگرام کیا رہا؟ ابھی عراق سے آنے والی فلائٹ چیک کریں گے، اگر طلال آ گیا تو ٹھیک، ورنہ آج رات 9 بجے صبح کی فلائٹ کے لیے ٹکٹیں کنفرم کر لیں گے، سیدھا دہلی اور وہاں سے سرینگر۔ حمزہ نے حسنین کا ہاتھ دبا دیا۔ نام مت لو کسی جگہ کا، اس کے لہجے میں سختی تھی۔ سوری بھائی، حسنین نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ تمہاری یہ سوری کسی دن ایسا کام دکھائے گی کہ حمزہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سر جھکانا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت عراق کے شہر نجف سے آنے والی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ حمزہ اور حسنین ایک ساتھ اٹھے اور داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ بڑے اطمینان اور سکون سے قدم اٹھا رہے تھے، ان کی چال میں کسی قسم کا اضطراب نہ تھا۔ اضطراب تو وہ بت بنے بیٹھے سرمد کی جھولی میں ڈال گئے تھے، جو کونیاں گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں اور چہرہ ٹکائے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی گفتگو نے سرمد کے قلب ذہن میں جوار پیدا کر دیا، اسے فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ خشک ہوتے حلق کو اس نے تھوک نگل کر ترک کیا۔ جب نجف سے آنے والی فلائٹ کے پہلے مسافر نے کلیئرنس کے بعد لانچ میں قدم رکھا تو اس نے اپنی نشست چھوڑ دی۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا، اسے کہاں جانا تھا فیصلہ ہو چکا تھا، رستہ دکھایا جا چکا تھا، اب تو اسے صرف قدم بڑھانا تھا اور منزل تک پہنچنا تھا۔
آدھے گھنٹے بعد وہ جدہ کے ہوٹل الخمس کے دوسرے فلور پر کمرہ نمبر 313 کے باہر کھڑا تھا۔ سفری بیگ اس نے خوب سنبھال کر کندھے پر درست کیا۔ ادھر ادھر دیکھا، کاریڈور بالکل خالی تھا۔ اس کا ہاتھ دستک کے لیے اٹھا۔ کون؟ اندر سے حمزہ کی آواز ابھری۔ جواب میں اس نے پھر ہولے سے دستک دی۔ فوراً ہی کسی کے دروازے کی طرف چل پڑنے کی آہٹ سنائی دی۔ پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ تم؟ سامنے کھڑے حمزہ کا منہ حیرت سے کھل رہ گیا۔ کون ہے حمزہ بھائی؟ حسنین نے پوچھا۔ پھر وہ بھی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ سرمد کو دیکھ کر اس کا حال بھی حمزہ سے مختلف نہ رہا۔ کیا آپ مجھے اندر آنے کے لیے نہ کہیں گے؟ سرمد مسکرایا۔ یہ تو وہی ہے جو حسنین نے کہنا چاہا۔ جی ہاں، میں ایئرپورٹ پر موجود تھا، سرمد نے اخلاق سے کہا۔ اندر آ جاؤ، اچانک حمزہ نے کہا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ پھر جب تک سرمد سمجھ پاتا دروازہ بند ہو گیا اور ایک سیاہ ریوالور کی نال اس کی پیشانی پر آ ٹکی۔ حسنین نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کون ہو تم؟ حمزہ کا لہجہ بہداد سرد ہو گیا۔ اس کے بغیر بھی پوچھیں گے تو میں سچ سچ بتاؤں گا۔ سرمد نے اچھل کر حلق میں آ جانے والے دل کی دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ریوالور کی طرف اشارہ کیا۔ بکواس نہیں، حمزہ نے اس لہجے میں کہا۔ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ ٹیکسی میں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے۔ سرمد نے بیگ کندھے سے فرش پر گرا دیا۔ اس وقت حسنین نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن میں بازو ڈال کر گرفت میں لے لیا۔ دوسرے ہاتھ اس نے سرمد کا دایاں ہاتھ مروڑ کر کمر سے لگا دیا۔ میرا پہلا سوال ابھی جواب طلب ہے۔ کون ہو تم؟ حمزہ نے اسے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے پھر پوچھا۔ ایک پاکستانی، سرمد نے مختصر کہا۔ فرشتے نہیں ہوتے پاکستانی، حمزہ نے تلخی سے کہا۔ تم ہمارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ یہ ذرا تفصیل طلب بات ہے اور اس حالت میں تو وضاحت نہ کر سکوں گا۔ سرمد نے آنکھ کے اشارے سے حسنین کی جانب اشارہ کیا۔ ہوں۔ حمزہ بڑی سرد نظروں سے چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اس نے ریوالور اس کی پیشانی سے ہٹا لیا۔ چھوڑ دو اسے۔ حسنین نے ایک جھٹکے سے اسے جواب چھوڑ دیا اور سرمد کے دھکے سے بستر پر جا گرا۔ حمزہ کرسی گھما کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ریوالور اس پر تان لیا۔ اس کا اندازہ بتاتا تھا کہ وہ ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اسے نشانہ بنا سکتا تھا۔ حسنین، باہر کا جائزہ لو، یہ اکیلا ہے یا؟ جواب میں حسنین نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور پر ہاتھ جماتے ہوئے بڑی احتیاط سے دروازہ کھولا۔ دائیں بائیں گردن گھما کر دیکھا، پھر باہر نکل گیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد لوٹا تو اس کے چہرے کی وحشت غائب ہو چکی تھی۔ لگتا ہے یہ اکیلا ہی ہے حمزہ بھائی۔ وہ دروازہ لاک کر کے دوسری کرسی پر آ بیٹھا۔ ہوں۔ حمزہ نے سرمد کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اب کھل جاؤ بچے، کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ اور بولنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ ہمارے پاس تمہارے سچ جھوٹ کو جانچنے کے لیے وقت ہے، نہ کوئی جواز۔ اس سے کم وقت میں ہم تمہاری لاش کو باتھ روم میں بند کر کے نکل جائیں گے، اس لیے جلدی کم اور سچ بولو۔ میرا نام سرمد ہاشمی ہے، پاکستانی ہوں، یہاں عمرہ کرنے آیا تو زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا۔ واپس جا رہا تھا تو آپ دونوں کی باتیں کان پڑیں۔ لگا جیسے رستہ مل گیا ہے، اب بے مقصد جینے سے جان چھوٹ جائے گی۔ کیا مطلب؟ حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہماری باتوں سے کیا جان لیا تم نے؟ یہ کہ آپ کسی بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، مجھے بھی اس میں شامل کر لیجئے۔ سرمد نے تلمید بندے سے گزر گیا۔ آؤ بھائی، کیا سمجھ رہے ہو تم؟ حمزہ ہنسا۔ ہم کسی خاص مقصد کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کر رہے، ہم تو سیدھے سادے اردانی ہیں۔ اردانی؟ اب سرمد کے حیران ہونے کی باری تھی۔ مگر آپ تو بڑی روانی سے اردو بول رہے تھے، تو اس میں کیا ہے کہ تم لوگ ہماری طرح عربی نہیں بول لیتے؟ حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ بہرحال تم نے جو سمجھا غلط سمجھا اور یہاں آ کر اس سے بھی بڑی غلطی کی۔ اب جب تک ہم جدہ سے نکل نہیں جاتے تم یہاں قید رہو گے؟ بالکل نہیں، میں چاہوں گا کہ آپ طلال کی جگہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ طلال؟ حمزہ کے ساتھ حسنین بھی اچل پڑا۔ اس کے بارے میں تم کیسے اور کیا جانتے ہو؟ صرف یہ کہ آپ دونوں اس کے نجف سے آنے کے منتظر تھے اور آج بھی اس کے نہ آنے پر اب آپ اکیلے ہی انڈیا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ بیگ سے جیسے حمزہ کے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ اس نے ایسی نظروں سے حسنین کی طرف دیکھا جن سے بے اعتباری متشعل ہو رہی تھی۔
یہ تو ہماری باتیں سن چکا ہے حمزہ بھائی، اب اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ رکو! حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے کسی بھی اقدام سے منع کر دیا۔ پھر اس نے سرمد کی جانب دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم لوگ کون ہیں اور کس کام میں لگے ہیں؟ میرا اندازہ ہے، سرمد بازو سلاتے ہوا بولا، آپ لوگ انڈیا میں کسی ایسی تحریک سے وابستہ ہیں جو عربی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ آپ کے پاس یہ اسلحہ اور آپ کی گفتگو میں کمانڈر اور سرنگار کا لفظ بھی یہی بتاتا ہے کہ اور حمزہ کا سانس رکنے لگا۔ اور یہ کہ سرمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، انڈیا میں صرف ایک ہی حربی تحریک چل رہی ہے، کشمیر کی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس تحریک کے درست اور نادرست ہونے کے بارے میں؟ میں اسے جہاد تحریک سمجھتا ہوں، سرمد نے بڑے اعتماد سے کہا۔ حمزہ بھائی، اس کی باتوں میں نہ آئیے، یہ کوئی بڑی گیم کھیل رہا ہے۔ حسنین نے بے تابی سے بات میں دخل دیا۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی تیز اور اندر تک چید کرتی نگاہوں نے سرمد کا سر سے پاؤں تک ایک بار پھر پورا جائزہ لیا، پھر اس کے چہرے پر رک گیا۔ تو تم ہمارے ساتھ اس لیے شامل ہونا چاہتے ہو کہ تم کسی مقصد کے لیے جینا چاہتے ہو؟ اب حمزہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہ گیا۔ مرنا بھی اس مقصد کے لیے چاہتے ہو؟ سرمد کے لہجے سے عجیب سا عزم جھلک رہا تھا۔ اور تمہارا خیال ہے کہ ہمیں تمہاری بات پر یقین آ جائے گا؟ تمسخر سے حمزہ نے پوچھا۔ آ تو جانا چاہیے، سرمد نے گھبرائے بغیر جواب دیا۔ وہ کیوں؟ حمزہ نے اس لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ میں جس جگہ اپنی بے مقصدی زندگی سے نجات کی دعا کر کے آ رہا ہوں، وہاں جھوٹ کو اجازت ہی نہیں کہ یہ پر کہاں سے آ رہے ہو تم؟ حمزہ کے ایک دم حیران ہوا۔ اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے۔ اور حمزہ کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گر گیا۔ ریوالور چھوٹ کر فرش پر جا پڑا۔ ایسا لگا کہ کسی انجانی طاقت نے ایک جھٹکے سے اسے کرسی سے کھڑا کر دیا ہو۔ حسنین کا ریوالور والا ہاتھ بھی جھٹک گیا، بالکل ساکت کھڑا۔ حمزہ چند لمحوں اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں قربان جاؤں اس نام پر، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مجھے اب تک گناہ گار کیوں کر رہے تھے تم سرمد ہاشمی؟ ارے تم آتے ہی بتا دیتے کہ تمہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ آ جاؤ، سینے سے لگو، ٹھنڈی ڈالو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے میری پلکوں پر تشریف رکھو، میرے دل میں قیام کرو، میرے سینے پر اترو مرشد۔ حمزہ نے بازو پسار دیے۔ سرمد آہستہ سے اٹھا، پھر لپک کر اس کے سینے سے جا لگا۔ حسنین ان دونوں سے آ کر لپٹ گیا۔ وہ تینوں سسکیاں بھر رہے تھے۔ انہیں اپنی منزل پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، رضا اور خوشنودی کا سایہ چھاؤں کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں کشمیری ہیں سرمد، حمزہ بتا رہا تھا۔ وہاں اس وقت جتنی بھی جماعتیں جہاد کے نام پر سرگرم عمل ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی تعلق نہیں رکھتے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ان کے سیاسی مفادات اصل مقصد ہیں ٹکراتے ہیں۔ کمانڈر کے نام سے ہم جسے پکارتے ہیں، ایک اللہ کا بندہ ہے جس کے دل میں اپنے غلام وطن کو درد ٹھیس بن کر دھڑکتا ہے۔ اس کا کسی جہادی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ گریلے کارروائیوں سے جس طرح کا نقصان پہنچ رہا ہے، وہ دن بدن بھارتی فوجوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس مجاہد کا تعلق کس کس علاقے اور کس کس فرد سے ہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اس کے گروپ میں شامل ہونے والے لاوارث مرتے ہیں، نہ ان کے لاشوں کے سودے کیے جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی میتیں ان کے اپنے علاقے میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ کیسے، یہ ہم نہیں جانتے۔ کمانڈر کے گروپ کا نام اشیاق ہے۔ وہ اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اور بس ان کا ایک نعرہ ہے، عزت کی آزاد زندگی یا شہادت۔ گروپ میں ہر شامل ہونے والے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمرہ کرے، اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے بعد اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی در پر پہنچے، اپنے تن من کو قبولیت کا غسل دے، اس کے بعد گروپ میں شمولیت کے لیے کمانڈر کے خاص آدمی سے رابطہ کرے، 1 ماہ کی گوریلا ٹریننگ کے بعد محرک میں شمولیت کے لیے ڈیوٹی لگ جائے۔
پھر یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ شہادت ملتی ہے یا مجاہدانہ حیات۔ تو آپ دونوں بھی یہاں؟ ہاں، حمزہ نے سرمد کی جان اچک لی۔ ہم پہلے کشمیری مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں، ٹریننگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم عمرے کی شرط پوری کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اور طلال کون ہے؟ یہ ہمارا عراقائی ساتھی ہے، عشاق میں دن بھر سے جذبہ شہادت سے سرشار لوگ جوک و درجوک شامل ہو رہے ہیں۔ ہمیں کل تک بحر صورت سرہنگ پہنچنا ہے، طلال نہ آیا تو ہم دونوں ایک بغیر رخصت ہو جائیں گے، لیکن اب مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ سرمد نے جلدی سے کہا، تم عمرہ کر چکے ہو اور نہ جانے کیوں مجھے تمہاری باتوں میں سچائی نظر آتی ہے۔ کیوں حسنین؟ حمزہ نے گردن گھمائی۔ کیا خیال ہے؟ میں آپ سے متفق ہوں بھائی۔ حسنین نے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ سرمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری دے کر آیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کی نیت پر شک کرنا چاہیے۔ لیکن سرمد، حمزہ اس کی جانب متوجہ ہوا، تمہارے گھر والے ان کے علم میں نہیں ہے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں چاہتا بھی نہیں کہ ان سے بحث و تمسک کرنے کے بعد راہ پر قدم رکھوں جو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے توفیق ہوئی ہے۔ شادی ہو چکی ہے تمہاری؟ حمزہ نے پوچھا۔ عاشقوں کی شادیاں ان کے مقصد سے ہو چکی ہوتی ہیں حمزہ بھائی، سرمد نے گول مول جواب دیا۔ ایک پل کے لیے ایک معصوم سا چہرہ اس کے تصور میں ابھرا جسے اس نے فوراً ہی تیز ہوتی دھڑکن کے پردے میں چھپا لیا۔ یہ تو تم نے سچ کہا۔ حمزہ اس سے متاثر ہو چکا تھا، پھر بھی عشاق کے منشور میں ہے کہ ساری معلومات سچی اور صاف صاف باہم پہنچائی جائیں۔ اس کے لیے میں تیار ہوں۔ میرا دنیا میں سوائے اپنے والد کے اور کوئی نہیں ہے، انہیں معاشی طور پر میرے مدد کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ بڑے نامور ڈاکٹر ہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ انہیں میرے اس اقدامات کے بارے میں تب پتہ چلے جب میں کچھ کر کے دکھاؤں تاکہ وہ مجھ پر فخر کر سکیں۔ حمزہ نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ اپنا پاسپورٹ دو۔ سرمد نے قالین پر پڑا بیگ کھولا، پاسپورٹ نکال کر حمزہ کے حوالے کیا جسے وہ کھول کر دیکھنے لگا۔ سرمد، آخری بار سوچ لو، اس کے بعد تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا کہ تم اپنے فیصلے پر نظر ثنائی کر سکو۔ سوچ لیا حمزہ بھائی، ایک عزم سے سرمد نے کہا۔ فیصلہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مجھے تو اس پر صرف عمل کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ حمزہ اٹھ گیا۔ حمزہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ تم حسنین کے ساتھ چلے جاؤ، اپنی تمام چیزیں جن سے تمہاری شناخت ہو سکے یا تو ضائع کر دو یا اپنے گھر پاکستان بھیج دو۔ صرف یہ پاسپورٹ اور آئیڈینٹی کارڈ ہے جو تمہاری پہچان رہے گا، وہ بھی سرینگر تک۔ اس کے بعد یہ بھی تمہارے لیے بیکار ہو جائے گا۔ میرے پاس ویزے کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے علاوہ سعودی کرنسی بھی ہے۔ حمزہ بھائی، اس کا کیا کروں؟ سرمد نے بیگ سے چیزیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم چاہو تو عشاق کو عطیہ کر دو لیکن یہ تمہاری خوشی پر منحصر ہے، اس کے لیے کمانڈر کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ تو یہ لیجئے، یہ میری طرف سے عشاق کو عطیہ کر دیجئے۔ سرمد نے اپنی کریڈٹ کارڈ، ڈاکٹر ہاشمی کا دیا ہوا ویزا کارڈ اور سعودی کارڈ کرنسی حمزہ کے حوالے کر دی۔ بیگ سے اس نے تمام کاغذات نکالے، ان کا ایک پیکٹ بنایا اس پر گھر کا یہ پتہ لکھا اور حسنین کے حوالے کر دیا۔ حسنین بھائی، یہ کورئیر کر دینا، میرا جانا ضروری تو نہیں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے۔ حمزہ نے حسنین کو اشارہ کیا۔ اس نے پیکٹ لے لیا۔ تم یہیں رکو، حسنین کچھ دیر میں لوٹ آئے گا، مجھے واپسی میں 3-4 گھنٹے لگیں گے۔ ٹھیک ہے حمزہ بھائی۔ سرمد ان کے ساتھ دروازے تک آیا۔ کسی بھی انجان شخص کے لیے دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے بات کرنے کی، میں تمہارے لیے کافی اور کچھ کھانے کو بھجواتا ہوں۔ جواب میں سرمد نے محض سر ہلا دیا۔ وہ دونوں کمرے سے نکلے تو اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ کچھ دیر وہ سوچ میں ڈوبا رہا، پھر موبائل جیب سے نکال کر ایک نمبر ملایا۔ ہیلو ریاء، از ہیئر۔ دوسری جانب سے وہ بےتابی سے چونکی۔ اچھا تو تم ہو سرمد؟ ہاں۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سنو سرمد، کیا تم یقین کرو گے، آج صبح سے میں چاہ رہی تھی کہ تم مجھے فون کرو، اور دیکھو تم نے فون کر دیا۔ وہ ہنس جا رہی تھی، کھلے جا رہی تھی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے ریاء، وہ بھی اختیار کہہ گیا۔ اچھا، حیرت سے اس نے کہا، تمہارا دل بھی ہمارے دل سے راہ ہو گئی سرمد؟ میں تو محاورہ تک کہہ رہا تھا۔ پگلی سرمد کو اپنے الفاظ کی نزاکت کا احساس ہوا۔ چلو ہم
محاورے ہی میں صحیح تمہارے دل کے قریب تو آئے۔ اچھا یہ کہو خیریت سے فون کیا؟ اس نے خود ہی بات بدل دی، شاید اس سے ڈر سے کہ سرمد کا اگلا فقرہ حقیقت کا آئینہ دکھا کر اس سے چھوٹی سی خوشی بھی چھین نہ لے۔ ہاں، سرمد جھک کر کہا، جھجک کا کہا، ایک چھوٹا سا کام تھا ریا، تم کہو نا جھجک کیوں رہے ہو؟ سرمد یقین کرو، اگر مجھے زندگی میں تم سے کوئی کام پڑے تو میں تمہیں حکم دوں گی، درخواست نہیں کروں گی۔ ارے ہمارا ایک دوسرے پر جو حق ہے اسے کھل کر استعمال کرو۔ نفع نقصان، لینا دینا، تعلق کو ناپ تول کر کیش کرنا، یہ تو ہم ہندو ساہوکاروں کی بدنمائیاں ہیں۔ تم مسلمان ہو کر اس چکر میں کیسے پڑ گئے؟ وہ اس کے لتے لے رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے ریا، وہ جھنپ گیا۔ تو پھر جلدی سے کہہ ڈالو کیا کام ہے ریا؟ اس نے سارے تکلفات بحالے طاق رکھنے کی ہمت کر ڈالی۔ تمہیں ایک بار لندن جانا پڑے گا۔ تم آ رہے ہو وہاں تو میں 1000 بار لندن جانے کو تیار ہوں سرمد۔ ریا ایک دم بے چین ہو گئی۔ نہیں میں نہیں آ رہا۔ تو پھر وہ حیران ہوئی۔ تم وہاں میرے فلیٹ پر چلی جانا، دروازے کے سامنے اوپر جاتی سیڑھیوں میں 7ویں زین کے کارپٹ کے نیچے فلیٹ کی چابی ہے۔ اندر میری رائٹنگ ٹیبل کے نیچے دراز میں میرے تمام ڈاکومنٹس، رزلٹ کارڈ اور ڈگری ایک لفافے میں بند پڑے ہیں۔ وہ میرے گھر کے پتے پر میرے پاپا کے نام کورئیر کر دینا پلیز، مگر 2 ماہ کا کرایہ میرے ایڈوانس میں ابھی باقی ہے۔ میرے لینڈ لارڈ سے مل کر میرا حساب چکا دینا، سامان جیسے چاہے دے دینا، مجھے کسی چیز سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس نے ریا کی بات کاٹ کر کہا، وہ تو میں سب کر دوں گی، مگر تم ہو کہاں؟ میں ایک پل کو سرمد رکا، پھر بولا، میں سعودی عرب میں ہوں ریا، عمرہ کرنے آیا تھا یہاں۔ تو واپسی کب تک ہے تمہاری؟ جلدی ہی۔ اس نے بات گول کر دی۔ وہاں سے پاکستان چلے جاؤ گے کیا؟ شاید اس کی آواز دھیمی ہوگی۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن لندن نہ جانے کا میں اپنے پاپا سے وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے تمہیں تکلیف دے رہا ہوں۔ وہ تکلیف تو میں اٹھاؤں گی سرمد، لیکن مجھ سے وعدہ کرو تم جہاں بھی رہو گے مجھ سے رابطہ کرو گے۔ ہاں، کچھ سوچ کر سرمد نے کہا، اگر ممکن ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں، اور جب بھی ہو سکا مجھ سے ملو گے بھی۔ اس نے مزید پاؤں پھیلائے۔ ہاں ضرور۔ تو ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ میں ایک دو روز میں لندن چلی جاؤں گی، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ تمہارا کام ہو گیا۔ وہ اس سے رابطے کا بہانہ محفوظ کر رہی تھی۔ میں خود تم سے بات کروں گا ریا، تم فکر نہ کرو۔ چلو جو پہلے بات کر لے وہی سکندر۔ ریا کا موڈ بے چار خوشگوار ہو گیا۔ وہ سرمد کے ہنس کر بول لینے سے ہی فدا ہو چکی تھی۔ اچھا ریا، اب اجازت دو، کس دل سے کہوں کہ ہاں؟ وہ جذباتی ہو گئی۔ مگر ہو وہی جو طے ہے، اس لیے گڈ بائے سرمد، آل دی بیسٹ۔ خوش رہو ریا، سلامت رہو۔ سرمد نے بٹن دبا دیا۔ وہ مزید اس پگلی کو باتیں کرنے کا موقع دے کر اس کے خواب کا دورانیہ طویل نہ کرنا چاہتا تھا۔ موبائل جیب میں رکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا، پھر کسی گہری سوچ میں گم بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ سوچتے سوچتے ریا کی جگہ موجود صورتحال نے لے لی، اور بے اختیار اس کے رگ پر ایک سکون سا بھر گیا۔ یوں لگتا تھا وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اشاک! اچانک سے اس کے ذہن میں پردے پر ایک لفظ ابھرا۔ کمانڈر نے کیسا بامقصد لفظ اپنے گروپ کے لیے چنا تھا! اسے اپنے بارے میں خیال آیا تو لگا یہ لفظ اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے، وہ جو ایک ناکام عاشق تھا۔ اسے ایک کامیاب راستے کی نوید دے کر اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کر دیا تھا۔ صفیہ کے عشق نے، عشق مجازی نے اس کا ہاتھ عشق حقیقی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ صفیہ کا عشق جو عشق مجازی تھا، اس نے اس کا ہاتھ عشق حقیقی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد حسنین لوٹا۔ اس نے ڈاکٹر ہاشمی کے پتے پر سرمد کا پیکٹ کورئیر کر دیا تھا۔ رسید سرمد کو دے کر ہاتھ باتھ روم میں گھس گیا۔ سرمد رسید ہاتھ میں لے کر کچھ دیر اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ حسنین نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور خوشی سے صوفے پر آ بیٹھا۔ دوپہر کا کھانا ان دونوں نے اکٹھے کھایا۔ حمزہ شام کے قریب لوٹا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کام ہو گیا؟ حسنین نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں، بڑی مشکل سے ہوا، مگر ہو گیا۔ حمزہ نے 3 پاسپورٹ نکال کر اس کی طرف اچھالے اور خود بستر پر گر پڑا۔
ویری گڈ۔ حسنین نے تیسرا پاسپورٹ دیکھ کر حیرت بھرے تحسین امزاج لہجے میں کہا اور پاسپورٹ سرمد کے ہاتھ میں دے دیا۔ سرمد نے اپنے پاسپورٹ کھول کر دیکھا اور اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ ارے کہتے ہوئے اس نے حمزہ کی جانب دیکھا۔ یہ کیسے ہوا حمزہ بھائی؟ بس ہو گیا، اب تم لوگ تیار رہو۔ ٹھیک 8:30 بجے ہم لوگ چیک آؤٹ کر جائیں گے۔ 9 بجے کی فلائٹ ہے، میں ٹکٹ کنفرم کر لایا ہوں۔ سرمد نے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور پاسپورٹ جیب میں رکھ لیا جس پر حمزہ نے بھارت کا ویزا لگوا لیا تھا۔ ٹھیک 8:45 بجے وہ لوگ ایئرپورٹ پر تھے۔ ان کے پاس سوائے ایک ہینڈ بیگ کے اب کوئی سامان نہ تھا۔ ریوالور اور فالتو سامان ہوٹل کے کمرے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہینڈبیگز میں ان کا ایک کپڑوں کا جوڑا، چند اشیاء ضرورت اور پاسپورٹ تھے۔ پورے 9 بجے گلف ایئر لائن کے طیارے نے دہلی کے لیے رن وے چھوڑ دیا۔ کھڑکی کے قریب بیٹھے سرمد نے جدہ ایئرپورٹ کی جلتی بجھتی روشنیوں پر نظر ڈالی، پھر فضا میں جہاز سیدھا ہوا تو ان لوگوں نے سیفٹی بیلٹس کھول دیے۔ بے اختیار سرمد نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اس کا دل بڑے زور سے پھڑپھڑایا۔ قنبلِ خضرا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگاہوں میں دھمکا اور غیر اختیاری طور پر اس کے لبوں پر درود شریف مہک اٹھا۔